اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عزیز اشرف صاحب, مرکب نواز صاحب, ټول سینئر قیادت په اجازت څو خبرې کول غواړم. زموږ مقصد دا و چې نن پر یوه ځای داسې له لوړرایي راغم. مین مقصد دا و چې بھائی یوتھ ونګ چې د پارټي یو ریډ کې ایډیا حیثیت نو ځوانانو زه لږ په اردو خبره وکړم. آج میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں نئے کابینہ ہم لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہے, اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ تاکہ ہم لوگ پارٹی کے رولز اور ریگولیشن دوستوں کو بتا دیں کہ پارٹی کے آئین یوتھ کی کیا آئین کے مطابق کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور پارٹی کے ساتھ انہوں نے کس طرح چلنا ہے. اس لیے میں یہاں کوئٹہ سے چل کے یہاں پہ آیا ہوں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں تمام ٹیم کا جو ہماری نئی کابینہ اناؤنس کی ہے ہمارے صوبے کی طرف سے, ان کو پارٹی لیڈرشپ جو یہاں پہ سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ میں بٹھاؤں. اور پارٹی لیڈرشپ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے جہاں پہ بھی آپ کو یوتھ کی ضرورت ہو یوتھ حاضر ہوگی, اور جہاں بھی کوئی پروگرام ہوگا میں اپنے یوتھ کے لیے فائٹ بھی کروں گا اور لڑوں گا بھی. اور اگر یوتھ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا آپ مجھ سے گلا بھی کر سکتے, شکوہ بھی کر سکتے ہو. میرے سے جیسا ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ یوتھ کو نمائندگی ہر جگہ پہ ہونی چاہیے, چاہے جلسہ ہو, ریلی ہو, مظاہرہ ہو, پریس کانفرنس ہو, یوتھ کی نمائندگی ہونی چاہیے, کارنر میٹنگ ہو, کیونکہ پارٹی میں 90% یوتھ ہے. اگر آپ خان صاحب جب فیڈرل حکومت جب پرائم منسٹر تھے اس ٹائم بھی میں آپ کو اگزامپل دوں گا, مراد سعید تھے آئی ایس ایف سے چل کے آئے تھے, فاروق حبیب تھے وفاقی وزیر تھے آئی ایس ایف سے چل کے گئے تھے, درتاج گل تھے. اسی طرح تمام کیبنٹ میں اگر 100% کیبنٹ میں 50% یوتھ تھے, یوتھ کی نمائندگی تھی. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ پارٹی میں بھی ہم یوتھ کی نمائندگی دیں کہ یہ نوجوان مستقبل کے لیڈر ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کروں گا کہ یہ یوتھ ونگ کے نوجوان گلی گلی گچے گچے کریا کریا پہ عمران خان کا پیغام لے جائیں گے, آپ لوگ کا ساتھ دیں گے. پارٹی نہ میری جاگیر ہے نہ کسی اور کی جاگیر ہے, پارٹی سب کی پارٹی ہے, ایک گھر ہے, ایک فیملی ہے, ایک فیملی کی طرح ہم لوگ کا رہنا چاہیے. لوگ کہتے تھے کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی سے جائے گا تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. آج جہانگیر ترین جب پی ٹی آئی سے گیا تو پی ٹی آئی جہانگیر ترین سے زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے. تو پارٹی کسی شخصیت پہ نہیں رکتی ہے, پارٹی ایک نظریے کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے. وہ نظریہ عمران خان کا نظریہ ہے, وہ سوچ عمران خان کا سوچ ہے. تو جب ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے, نہ میری شکل پہ اکٹھے ہوئے, نہ جس اب آپ کی شکل پہ اکٹھے ہوئے, وہ عمران خان کے نظریے کے لیے اکٹھے ہوئے, وہ عمران خان کی سوچ کے لیے اکٹھے ہوئے. تو ہم لوگوں نے عمران خان کا سوچ اور پیغام گھر گھر تک لے جانا ہوگا. یہ عہدہ اگر آج میں ہوں, اس سے پہلے میں ریجنل جنرل سیکریٹری تھا, آج میرے ساتھ وہ عہدہ نہیں ہے. دیکھو عہدہ کسی کا باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم نے پارٹی کے ورکر کو عزت دینا ہوگا, پارٹی کے ورکر کو ساتھ دینا ہوگا. جس اگر آپ پریزیڈنٹ ہو, آپ ایک فیملی کے بڑے کی حیثیت سے آپ کو بات بھی سننی ہوگی, برداشت بھی کرنی ہوگی, اور لوگوں کا ساتھ بھی چلنا ہوگا. تو پھر یہ تنظیم بنے گی. یہاں پہ سرداری نظام ہے, ہم نے سرداروں کا مقابلہ کرنا ہوگا, قوم پرستوں کا مقابلہ کرنا ہوگا, یہ ڈزلو مزلو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. ان کا اس کو مولانا کہنا بھی توہین ہے. خدا کی قسم میں توہین سمجھتا ہوں کہ اس کو میں مولانا کہوں. اس کی حرکتیں اسی طرح ہے. کیا اسلام میں یہ کہ عورتوں کے خلاف باتیں کرنا, کیا اس کا ماں بہن نہیں ہے جو یہ عورتوں کے خلاف گندی الفاظ استعمال کرتے ہیں. کل میں اس کا ایک ساتھی تھا, اس کا ویڈیو جو لیک ہوئی تھی آپ لوگوں نے خود ہی دیکھا ہوگا. کیا یہ عالم ہے, کیا یہ ہم کو دین سکھائیں گے؟ تو ہم لوگ نے یہ قوم پرستوں کا مقابلہ کرنا ہوگا, یہ نیشنلوں کا مقابلہ کرنا ہوگا, یہاں سرداری نظام کا مقابلہ کرنا ہوگا. ورکر کو ہم لوگ نے عزت دینا ہوگا. ورکر ہے تو پی ٹی آئی ہوگی. اجی صاحب اگر آپ ورکر کو عزت دو گے تو کل آپ کا نام بڑا ہوگا. تمام لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے. ہم لوگ اگر آج اس مقام پہ میں پہنچا ہوں, اس ورکروں کی وجہ سے میں پہنچا ہوں. تو اس ورکر کو ہم لوگ نے بھائی سمجھنا ہوگا, اس ورکر کو سمجھانا بھی ہوگا. تنظیم میں ایک دوسرے کی بات بھی برداشت کرنی ہوگی, ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا ہوگا, تو ایک تنظیم بنے گی. ہم لوگ ایک دوسرے کے پارٹی میں جب سے یہ پی ٹی آئی بنی ہوئی, ہمارے بلوچستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ٹانگیں نہیں کھینچیں, ایک دوسرے کا ساتھ دے, نظریے پہ ساتھ دے. ہم لوگ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے, آج میں کسی کو بھی نہیں جانتا. جس صاحب میں پارٹی کی وجہ سے آپ کو جانتا ہوں, ذاتی میرا آپ کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں. ملک صاحب کو میں پارٹی کی وجہ سے جانتا ہوں. دیکھو ہم ایک پارٹی کی وجہ سے آج میں یہاں آیا ہوں, یہاں اس گاؤں میں خطاب کر رہا ہوں.
تو پارٹی نے ہمیں عزت دی ہے تو ہم اپنے ورکروں کو عزت دیں, ورکروں کو ساتھ لے کر چلے ایک ٹیم کی حیثیت سے. اجی صاحب آپ بڑے ہو, ملک صاحب آپ بڑے ہو, باقی لیڈرشپ ہے جو سینئر ہیں وہ بھی ہمارے لیے بڑے ہیں, قابل احترام ہیں. تو یہ چھوٹے ہیں, ان پہ آپ لوگوں نے شفقت کا ہاتھ رکھنا ہوگا, ان کا ساتھ دینا ہوگا, ان کو سمجھانا ہوگا. کسی نے ماں کے پیٹ میں سیاست نہیں سیکھی, جب میدان میں آئیں گے رگڑے کے آئیں گے تو سیاست سیکھیں گے. تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا, نظریہ ہے, سوچ ہے, میٹنگ بلانا ہوگا ہفتے میں ایک اندر, آپ لوگ میٹنگ کال کرو, یوتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوگی. روڈ بلاک کرنا ہوگا, سب سے پہلے میرا یوتھ کا بندہ جھنڈا اٹھائے گا, روڈ بھی بلاک کرے گا. ہاں مفاد کا ٹائم آیا تو یوتھ کو نہیں بھولنا چاہیے جی صاحب, اس نوجوانوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پسینہ انہوں نے پسینہ خون بہایا ہوگا اور آپ مفاد کا ٹائم آ کر ان دوستوں کو بھول جائیں. اگر سینئر لیڈرشپ کی آئی یہاں پہ, اگر آپ لوگ نے خان صاحب سے ملنا ہوگا, ان نوجوانوں کے ساتھ پیچھے چلنا ہوگا, کیونکہ اجیت صاحب یہ بھی پارٹی کی حیثیت, ایک ریڈ کی ایڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میرا مقصد یہ یوتھ آپ کو ساتھ دے گی, ہم کسی لابی کی شکار نہیں ہیں, ہم ایک نظریے کے ساتھ ہیں. پارٹی نے آپ کو صدر اپوائنٹ کیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی کابینہ کے ساتھ مکمل ہم لوگ حمایت کرتے ہیں. آپ جو بھی جہاں بھی مظاہرہ کرو گے یوتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے تحصیل کابینہ, جو بھی ممبر ہو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہاں اجی صاحب یہ گلا پھر میں آپ سے کروں گا, اگر آپ نے ہمارے دوستوں کو کہیں پہ انوائٹ نہیں کیا یا کہیں جگہ پہ آپ نے موقع نہیں دیا ہمارے دوستوں کو, تو یہ گلا میں آپ سے کروں گا, کیونکہ آپ بڑے ہو. میں اپنے دوستوں کو ذمہ داری لوں گا, جو بھی ہو آپ کا ساتھ دے گا. ہم کسی گروپ کا شکار نہیں ہے. خان نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے, آدمی آپ ہمارے بڑے ہو, یوتھ پارٹی کے نیچے کام کر کے آپ کے ساتھ کام کریں گے. یہاں پہ جو بھی گروپ بندی ہے, میں تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی گروپ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جو پارٹی نے جو فیصلہ کیا, اگر یہ اجے اشرف ناصر صدر ہے تو آج اجے اشرف کا ساتھ دینا. اگر کل کوئی مسیح برادری کا کوئی کرسچن یہاں پہ صدر بن گیا تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہوگا. سرداری نظام کا ہم لوگ نے مقابلہ کرنا ہوگا. یہاں دکی میں سرداری نظام ہے, اس کا کس طرح مقابلہ, تعلیم ہے نہیں, تعلیم کا شعور کے لیے آگاہی مہم ہم لوگ نے چلانا ہوگا. ہیلتھ کا نظام یہاں پہ نہیں, ڈاکٹرز بیٹھتے نہیں ہیں. تانا کا سسٹم سرداروں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. جو بھی سردار ہو, چاہے لونی کا سردار ہو, ترین کا سردار ہو, ناصر کا سردار ہو, انہوں نے کنٹرول کیا ہے. آج کل کیوں ترقی نہیں کر سکتی؟ تعلیم ہے نہیں. جب تعلیم ہوگی تو قوم ترقی کرے گی, جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو قوم کس طرح ترقی کرے گی؟ کے پی کے میں مراد سعید کس طرح ایک وفاقی وزیر بنا, وہاں پہ تو ایک سوچ ہے, لوگوں کو نظریہ دیا ہے خان نے, تعلیم کی وجہ سے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم لوگ پنجاب سے گلا کرتے ہیں, پنجاب سے گلا نہیں کریں. یہاں پہ جتنا فنڈ پنجاب کے ایم پی ایس کی نہیں ملتا جتنا یہاں کے ایم پی ایس کو ملتا ہے. یہ لوگ جب ایک بار منسٹر بن جاتے تو ارب پتی بن جاتے. کیسے بن جاتے ہیں؟ یہاں ہمارے ٹیکس کے پیسوں کی وجہ سے ارب پتی بن جاتے ہیں. تو ان کا حساب ہم لوگ نے کرنا ہوگا. جو بھی ایم پی اے ہو, بھلے جس قوم سے بھی ہو, چاہے میرا باپ بھی ہو, کرپشن کرے, ان کا احتساب ہم لوگ نے کرنا ہوگا. خان صاحب ایک دلیر لیڈر ہے. نواز شریف لوگ تو بزدل ہے, جب بھی ان پہ کیسز آ جاتے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں. عمران خان پہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے, جب ان پہ گولیاں لگی تو وہ عوام کے ساتھ رہا. انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا اسلام آباد, انہوں نے ڈرایا دھمکایا کہ آپ پہ دھماکہ ہوگا, انہوں نے کہا نہیں, میں نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا. وہ زخمی حالت پہ عوام کے ساتھ آیا. ایک دلیر لیڈر بہت خوش قسمت قوم کو مل سکتی ہے, اس کو ہم لوگ کی قدر کرنی چاہیے. ہم لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں اس لیڈر کے, اس لیڈر کا ہم لوگوں نے قدر کرنی چاہیے. فضل الرحمان جیسے منافق انسان, زرداری جیسے 2 نمبر انسان, ان کی یہاں پہ قدر ہوتی ہے. اس ملک میں اس انسان کی قدر ہوتی ہے جو زیادہ 2 نمبر اور جھوٹ بولتا ہو. خدا کی قسم یہ میں سچ بولتا ہوں, 2 نمبر انسان کی یہاں پہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے. جو سچ بولتا ہے نہیں, یہ تو پاگل ہے, دیوانہ ہے. عمران خان نے جو کہا ہے وہ ثابت کر کے دکھایا ہے. عمران خان نے کہا جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ چور سارے اکٹھے ہوئے ہوں گے. آج آپ دیکھ رہے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, تیرے پارٹی ان کے ساتھ ہے, پر خان اکیلا بندہ ہے جن کا نیت صاف ہو, جو سچ بولتا ہو. اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے. آج ان کو شکست بھی دی ہے. آپ ہر میدان پہ دیکھو انہوں کو شکست ملی ہے. پنجاب کے الیکشن آپ اٹھا لے, کے پی کے الیکشن اٹھا لے, عوام کو پتہ بھی تھا عمران خان نہیں آ رہے اسمبلی میں, انہوں نے ریزائن ہی دینا ہے. اس کے باوجود
ایک بندہ 8 سیٹوں پہ کھڑا ہوتا ہے, 8 سیٹیں ون کر سکتے. مولانا صاحب آپ سارے 3 سال سے آپ جگ مار رہے تھے, آپ آ جاتے تھے عمران خان کا مقابلہ کر رہتے تھے, کیوں خاموش ہو گئے, سیٹ پہ ہو گئے؟ تو آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا تھا. ان کا کام نہیں ہے مقابلہ کرنا. عمران خان نے سب کو ایم ایل او کہتے تھے کہ بھائی ہم کونسلر بھی کھڑا کریں گے تو عمران خان سے جی جائیں گے. ان کی حیثیت ان کے باپ کو بھی پی ٹی آئی کے ایک ورکر نے شکست دی, تو عمران خان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو عمران خان ایک نظریے کا نام ہے, ایک برانڈ ہے. خدا کی قسم عمران خان جو چپل پہنتا ہے تو پوری دنیا میں برانڈ ہو جاتی ہے. ساری دنیا, پی ٹی آئی کے جتنے وفاقی وزیر تھے وہ عمران خان کی چپل دیکھ کر وہ پہنتے تھے. پوری دنیا میں انگریزوں نے بھی وہ شروع کر دیا. تو وہ ایک برانڈ ہے, تو برانڈ کی کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ بھی عمران خان کے ووٹ موجود ہیں. اجی صاحب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, لونی بھی میں تیار ہوں, آپ کے ساتھ گاؤں تک جاؤں گا, عمران خان کا پیغام لے کے چلے جاؤں گا. آپ نے آگے آنا ہوگا. دیکھو اجی صاحب آپ کو ذمہ داری ملی ہے, یہاں پہ صدر آتے رہتے ہیں, وہ عمران خان کہتے ہیں کہ بندہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو کچھ کر لے. یہاں پہ بڑے بڑے لیڈر اس دنیا سے گئے ہیں, ان کو یاد نہیں کیا جاتا ہے. عبدالستار ایدھی کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کہ اس نے کچھ کیا ہے تو یاد کیا جا رہا ہے, ایدھی فاؤنڈیشن کی وجہ سے. تو ہم لوگ نے اس علاقے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. یہاں پہ یہ سرداری نظام کا مقابلہ ہم لوگ نے کرنا ہوگا. ان نوجوانوں کی توسط سے ہم لوگ سرداری نظام کا ہم لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. نصیب اللہ مری ایک عام میر ہے, ایک علاقے کا لازمی ایک ٹرائب کا سربراہ ہوگا. انہوں نے نواب چنگیز مری کو شکست دی. تو جب کولو کے عوام میں شعور آئے تو دکھی کے عوام میں کیوں شعور نہیں آیا؟ تو ہم لوگ نے مقابلہ کرنا ہوگا, سب نے عید کرنا ہوگا آج کہ ہم لوگ نے اختلافات نہیں کرنا ہوگا. اگر ہم لوگ آپس میں اختلافات کریں گے تو ہم لوگ پر تیسرا لابی ہم پہ مسلط ہوگی. تو آج ہم لوگ نے عید کرنا ہوگا کہ ہم لوگ نے عمران خان کا میسیج گلی گلی گھر گھر بچے بچے تک لے جانا ہوگا. پیغام الیکشن کے لیے 3 مہینے کے بعد بھی الیکشن ہو سکتے, 4 مہینے کے لیے بعد بھی الیکشن ہو سکتے. یہی الیکشن کا سال ہے, تو اسی الیکشن کے سال میں ہم لوگ نے محنت کرنا ہوگا. جتنے بھی ناراض دوست ہیں, ہم لوگ کو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اجی صاحب آپ بڑے ہو, ملک صاحب آپ بڑے ہو. پارٹی کے ایک نظریاتی ورکر بہت مشکل سے بنتا ہے. 10 لوگ آ جاتے ہیں, شمولیت کر لیتے ہیں, وہ نظریاتی نہیں ہوتے ہیں, وہ کل چلے جاتے ہیں. تو جو نظریاتی لوگ ہیں جو 10 سال 15 سال سے سائڈ لائن ہیں, ان کی پاس ہم لوگ نے جانا ہوگا, گھر گھر تک جانا ہوگا, ان کو منانا ہوگا, پارٹی میں واپس لانا ہوگا. جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا, چاہے صبح میں ہو صبح تک پہنچانا ہوگا. ان کو کیا نظریاتی لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں, نہ ان کو جاب چاہیے. میں اس پی ٹی آئی میں ہوں, مجھے جاب نہیں ملے تو میں پی ٹی آئی چھوڑ کے جاؤں گا. عزت چاہیے, صرف عزت کی بھکاری نظریاتی لوگ. عزت دو گے تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. جب آپ ان کو عزت نہیں دو گے تو وہ لوگ یہی سوچیں گے کہ یار ہم اس نظریے کے ساتھ, خان کے ساتھ, اس تنظیم میں ہمیں عزت نہیں مل رہی. ہر انسان ایک عزت کے بھکاری ہے. اجی صاحب عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. نہ آپ مجھے گھر کا راشن دیتے ہو, نہ میں آپ کو گھر کا راشن. آپ مجھے عزت دیتے ہو تو میں آپ کو عزت دیتا ہوں. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے, گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. عزت دو گے تو عزت ملے گی. تو جتنے بھی نظریاتی دوست ہیں وہ اس بات پہ ناراض نہیں ہوئے کہ وہ اجی صاحب نے مجھے فنڈ نہیں دیا. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف عزت کے بھکاری ہیں. تو جتنے دوست ہیں ان کے گھر ہم لوگ نے جانا ہوگا, ان کو منانا ہوگا, ان کو ساتھ ملانا ہوگا. وہ ہماری اسٹرینتھ ہے, طاقت ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ورک کیا ہے اس تنظیم کے لیے. آپ مجھے جانتے ہو, میری داڑھی مچھے نہیں تھی, میں اس تنظیم میں تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سینئر بندہ ہے. لڑائی میں جو بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے کہ یار یہ سینئر بندہ ہے, داؤد ہے, یہ پلانے کو جانتے. میں یہ لوگ کو آپ نہیں جانتے ہو. تو سینئر لوگوں کو ہم لوگ نے منانا ہوگا, ان کے گھر جانا ہوگا, چاہے 1 دن ہم لوگ گزارے, 2 دن گزارے, ان کے مطالبات ماننے ہوں گے, ان کو منانا ہوگا, تنظیم میں لانا ہوگا. دین ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. میں ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ ہمارے بڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. کائنڈلی آپ لوگ جتنے بھی سینئر لوگ ناراض ہیں ان کے گھر جانا ہوگا. میں آپ کے پاس آؤں گا جی صاحب, بھلے 1 منتھ میں یہاں گزاروں, ان لوگوں کو منانا ہوگا. کیونکہ یہ ہمارے پارٹی کی بریڈ ٹیڈی کی حیثیت لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, نظریہ سمجھتے ہیں. ایک دوسرے کی باتیں ہم لوگ برداشت کریں گے, اگر کچھ کہے بھی ہم لوگ کو برداشت کرنا ہوگا. تو خدا کی قسم میں اس لیے آیا ہوں کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی بنے. پارٹی بنے گی, بلوچستان میں حکومت آئے گی, ورکر کے کام ہوں گے.
भले हम लोग जितने जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, भाई ने कहा सोशल मीडिया पे इमरान खान को सपोर्ट करें, जब भी हम लोग यहाँ पे हुकूमत हमारी नहीं आएंगे, हमारे एमपीए नहीं आएंगे, मैं नहीं आएंगे, हम इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप भले 2 दिन आप रोड ब्लॉक करो, डीसी आपकी बात नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो सरदारों के अंडर काम करते हैं। ना थाना आपकी बात सुनेंगे, ना अस्पताल आपकी बात सुनेंगे। हम लोग ने अपना इलाके में मिनिस्टर लाना होगा। मिनिस्टर लाएंगे तो हमारे वर्करों का काम होगा, इलाके का काम होगा, इलाके खुशहाल होगा। तो इसके लिए हम लोग ने एक करना होगा कि यहाँ पे हम लोग ने कॉम्पर्सी का मुकाबला करना होगा, मजहब परस्ती पश्तूनवली का मुकाबला करना होगा। यहाँ पे जो नाराज़ वर्कर हैं उनको मनाना होगा और इमरान खान का पैगाम घर घर तक ले जाना होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा यही मकसद है कि हम जितने भी नाराज़ लोग हैं, पार्टी अजीत साहब ये हमारी जागीर नहीं है, आज हमें कल कोई और होगा इस स्टेज पे, ताकि हम लोग ने जब मेहनत की है उसका फल ये लोग खा लें। तो तमाम दोस्त जितने भी नाराज़ दोस्त है, आज से आप लोग ऐड कर ले कि उनको मनाना होगा, उनके घर घर जाना होगा। तो इंशाल्लाह ये तंजीम भी बनेगी। और आने वाला एमपीए में ये लिख कर देता हूँ कि यहाँ पे नौजवान तैयार हैं, सिर्फ लीडरशिप की कमी है। हम लोग ने घर घर तक जाना होगा, ये दोस्तों को शमूलियत करवाना होगा। अजीत साहब आपको पता है कि मतलब जितने यूथ आप खुद ही फेसबुक पे देखते हैं, सारे सपोर्ट करते हैं। हम क्यों, जब वो फेसबुक पे सपोर्ट करते हैं, उनका माइंड सेट बना हुआ है इमरान खान का, उनके घर हम लोग जाएँ, यहाँ पे शमूलियत करवाएं। यहाँ पे लोग आ जाते हमारी पार्टी के इख्तलाफात की वजह से वापस चले जाते हैं। तो इख्तलाफात को हम लोगों ने ख़त्म करना होगा। हमने पार्टी के आइन को मानना होगा। अगर आज अजी अशरफ सदर है तो आज हम अजी अशरफ के साथ है, बिल्कुल साथ देना होगा। अमीर नवाज साहब जनरल सेक्रेटरी, उनका साथ देना होगा। कल अगर अजी अशरफ ना हो, कोई और बरियाली साहब सदर आए, तो अजी अशरफ को चाहिए कि बरियाली साहब को सपोर्ट करे। तो हम लोग ने जब पार्टी के आइन और कानून पे हम चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। तो जितने भी दोस्त हैं, यूथ के सदर साहब बैठे हुए हैं, यूथ विंग के सदर को भी चाहिए कि मतलब कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ राब्ते होने चाहिए। अजीत साहब के साथ भी राब्ते होने चाहिए, अजीत साहब को यूथ विंग के सदर के साथ रब्ता करना चाहिए। जब कोऑर्डिनेशन होगा, राब्ते होंगे, तो आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद भी पैदा होगा और पार्टी इंशाल्लाह खान साहब का मैसेज और पैगाम घर घर तक हम लोग पहुँचा सकते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आप लोग का टाइम भी लिया और दोस्तों का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। एक ऐड करना होगा कि भाई हम लोग ने आज से खान साहब का मैसेज और पैगाम घर घर तक पहुँचाना होगा।